Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی حاجت، اللہ کے کرم سے آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، زندگی میں کبھی کبھی انسان کے سامنے ایسی خواہش، ایسا مقصد اور ایسی حاجت آن کھڑی ہوتی ہے جسے دیکھ کر انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ راستے بند ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے، وسائل کم ہیں، لوگ دور ہو گئے ہیں اور منزل بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کی نظر میں جو مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا اپنے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ میری حاجت بہت بڑی ہے، میرا مسئلہ بہت مشکل ہے، میری منزل بہت دور ہے، یا میرے حالات میرے خلاف ہیں۔ بس یہ دیکھیے کہ جس رب کے سامنے آپ اپنی حاجت لے کر کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی آنکھوں کو سنتا ہے، وہ آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو الفاظ بن کر زبان تک نہیں آ پاتی۔ اس لیے اپنی حاجت کو مت دیکھیے، اپنے رب کی قدرت کو دیکھیے۔ اپنی کمزوری کو مت دیکھیے، اپنے رب کی طاقت کو دیکھیے۔ اپنے بند راستوں کو مت دیکھیے، اس رب کو دیکھیے جو بند دروازوں کے پیچھے بھی راستے پیدا کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، بہت سے سہارے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی حالات بدلنے پر دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی، وہ ہے اللہ تعالی۔ جب انسان تھک جاتا ہے اللہ اسے سنبھالتا ہے، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتا ہے، جب انسان راستہ بھول جاتا ہے اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اسے یاد دلاتی ہے کہ تم بے سہارا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کیجئے جب آپ کو لگا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، پھر اچانک کوئی سبب بن گیا، کوئی دروازہ کھل گیا، کوئی مشکل آسان ہو گئی، کوئی شخص مدد کے لیے آ گیا، کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ ہم اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن اسباب پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دروازے دیکھتے ہیں مگر دروازہ کھولنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم وسیلے دیکھتے ہیں مگر وسیلہ بنانے والے رب عظیم کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ کے دل میں کوئی بڑی حاجت ہے تو اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر کوئی مقصد ہے تو اللہ سے مانگیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کو بتائیے، اگر کوئی راستہ بند ہے تو اللہ سے راستہ مانگیے، اور اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو اللہ سے دل کا سکون مانگیے۔ دعا کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ یوں کہیں یا اللہ میرے لیے مشکل ہے مگر تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ یقین انسان کے اندر امید، یقین پیدا کرتا ہے، اور جب دعا کے ساتھ عاجزی، توکل اور نیک عمل شامل ہو جائیں تو بندہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں،
اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہی بندگی کی خوبصورتی ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری ہوتی ہے، کبھی کسی بہتر وقت کے لیے مؤخر ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی نقصان کو دور کر دیتا ہے اور کبھی بندے کو اس دعا کے بدلے کوئی ایسی بھلائی عطا فرماتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کو کبھی ضائع نہ سمجھیں۔ آپ کی دعا اللہ کے علم میں ہے، آپ کے آنسو اللہ کے علم میں ہیں، آپ کی بے قراری اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیں۔ درود شریف دل کو نور دیتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے اور بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ میرے عزیزوں، جب زندگی کے معاملات الجھ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جب مقصد مشکل دکھائی دے تو اللہ سے مدد مانگیے، جب حاجت پوری ہوتی نظر نہ آئے تو دعا کا دامن مت چھوڑیے، اور جب خوشی مل جائے تو شکر کرنا مت بھولیے، کیونکہ کامیابی صرف یہ نہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، حقیقی کامیابی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا، خیر، برکت، سکون اور عافیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کسی جائز مقصد، جائز حاجت یا کسی اہم کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ بعد نماز ظہر یا عصر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب سبب للخیر۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت بیان کریں، اپنے الفاظ میں دعا کریں، یا اللہ، میرے اللہ، اگر میری یہ حاجت میرے دین و دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے میرے لیے آسان فرما، میرے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، میرے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما اور مجھے اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تو اس سے بہتر عطا فرما اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، جلد بازی نہ کیجیے، مایوس نہ ہو، دعا کے ساتھ اپنی جائز کوشش بھی جاری رکھیں۔ یاد رکھیے، اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، نیک کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کی حاجت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اپنے رب کی قدرت کو اس سے کہیں بڑا سمجھیں۔ آپ کی پریشانی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے۔ آپ کا رستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں آسانی کے اسباب پیدا فرما دے۔ بس اللہ کو نہ چھوڑیں، دعا کو نہ چھوڑیں، درود شریف کو نہ چھوڑیں اور امید کو اپنے دل سے نہ جانے دیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقاصد کو آسان فرمائے، آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں برکت دے، دل کو سکون اطمینان دے، گھر میں خیر و عافیت عطا فرمائے اور آپ کے لیے وہ فیصلے فرمائے جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔